بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے جی تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کا نبوی منہاج اور عملی نمونہ۔ تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت شخص میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج یا طریقے میں درج ذیل چیزیں اہم ہیں۔ اللہ سے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ اور تعمیر سیرت و شخصیت کے لیے انسانوں کو تعلق اللہ سے جوڑ دیا۔ یوں انسان میں اللہ کا ڈر اور اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ مَعِیَ ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کے ارشاد کے مطابق یوں حوصلہ دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مزید یہ کہ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تزکیہ کا مؤثر ہتھیار فراہم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بالکل قریب ہے اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ جب انسان پر اللہ کی معیت کا احساس چھا جائے تو وہ برائی سے بہت دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے برائی کرنا مشکل اور اچھائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے ضمن میں بڑی پیاری بات کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے پیار کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے طلب کرتا ہے تو میں دیتا ہوں، اور وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ بخاری الکتاب الرقاق باب التواضع۔ تزکیہ نفس میں فکر و آخرت کا کردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کا ایک اور مؤثر طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ فکر آخرت ہے۔ اس فکر سے انسانی تزکیہ کا عمل بڑی آسانی سے ترقی کرتا ہے، کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور میرے تمام اعمال دنیا کا محاسبہ لازمی طور پر ہونا ہے، تو وہ خود بخود برے کاموں سے پرہیز کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے۔ فکر آخرت سے تزکیہ کا عمل یوں نشوونما پاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف اور اس کی محبت سے معمور رہتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ جنتیں ہیں۔ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے جو انسان کو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ ملک، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ آخرت کے خوف کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ عبادت کی غرض و غایت تزکیہ نفس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے ضمن میں لوگوں میں شوق و عبادت پیدا کیا، جس سے لوگ روحانی طور پر مضبوط ہوئے اور خود بخود برائیوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس طریقے سے لوگوں کی سیرت مضبوط اور تعمیر شخصیت بہتر خطوط پر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ اس طرح روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس طرح زکوٰۃ کی مصلحت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں صاف کریں اور پاکیزہ بنائیں۔ آخرت میں حج جیسی عبادت آتی ہے جس سے انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یہ مالی اور بدنی عبادت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا حج مقبول کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ عبادت اس طرح کرنے کو حکم دیا کہ گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح انسان برائیوں سے رک جاتا ہے اور اس کا تزکیہ نفس خود بخود ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام عبادت کا مقصد ہی نیک بننا ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس طرح روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔